اس پہ آ جائیں مولانا طارق جمیل صاحب والی گفتگو پہ. میں بھی وہاں پر موجود تھا پی ایم ہاؤس میں جس وقت مولانا نے یہ دعا منگوائی اور اس سے پہلے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کیا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے جو کہا وہ ٹھیک کہا, صحافیوں نے جو ریئیکٹ کیا وہ غلط کیا, سوشل میڈیا پر جو ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا. آزادی صحافت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کچھ بھی کہنا چاہیں, ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین وہ اس کا اظہار کریں. ان کے مقابلے میں اگر کوئی صحافی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے, اس کا بھی رائٹ ہے وہ بات کرے. ایکوزیشن نہیں ہونی چاہیے, معافیاں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر سیاستدان ان کے اوپر بات کی جائے اور وہ آ کے مجھے کسی کو مکہ ماریں تو ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو کارٹل ایک بنا دیا انہوں نے اور یہ ان میں قوت برداشت نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی صحافت کے بارے میں بات کرتا ہے تو صحافیوں کو بھی تو قوت برداشت کا اظہار کرنا چاہیے نا. فریڈم آف ایکسپریشن ڈیمانڈز دیٹ. ہر بندے کو یہ حق ہے. یہ ٹیلی فون ہے نا, یہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جو اپنا وی لاگ کر رہا ہے وہ سٹیزن جرنلسٹ ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کہے. ہاں, اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں پھر آپ اس کا ثبوت دیں, اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ آدمی ان کو یو کین ٹیک دیٹ پرسن ٹو دا کورٹ آف لا, جہاں پر آپ انہیں سزا سنا سکتے ہیں. آزادی صحافت کسی کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ کسی گروپ کو, کسی شخص کو اس لیے لتاڑنا شروع کر دے کہ جی وہ ان کے بیان سے متفق نہیں ہے. اب کوئی صحافیوں کی بے عزتی نہیں کی مولانا طارق جمیل صاحب نے. انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک میڈیا کے چینل نے مجھ سے کہا, اونر نے, کہ جی میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ ختم کر دیں, بند کر دیں چینل سے. تو اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بند کروں گا تو چینل بند ہو جائے گا. اب مولانا نے کسی اونر کا نام نہیں لیا, بالکل ایسا بڑے پن کا اظہار کیا انہوں نے. معافی مانگ کے بھی انہوں نے بڑے پن کا. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مولانا نے معافی اس لیے مانگی کہ ہی وانٹس ٹو موو فارورڈ. ایسا ہی ہے. یہ جو بحث ہے بہت اگلی ہو گئی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ معافی مانگتے اور اس چیز کو ہم بطور سوسائٹی سیٹل اس طرح کرتے کہ یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اوپینین کے ساتھ زندہ رہے اور اپنے اوپینین کے ساتھ وہ قابل عزت بھی رہے. سر یہ آزادی صحافت نہیں ہے نا, یہ اسپیسیفک گروپ ہے. اگر آپ غور کریں ان کے سوالات اور جس طریقے سے انہیں بلایا گیا شو میں اور جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا, میرے خیال میں ایک اسپیسیفک گروپ ہے جو اسپیسیفک ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہا ہے. دیٹس دا ریزن. اگر آپ اس کو آزادی صحافت سے جوڑتے ہیں یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس میں مجھے وہ آزادی صحافت نظر نہیں آئی, کیونکہ ایک اسپیسیفک مالک کو ٹارگٹ کیا گیا. سر لیٹ می کمپلیٹ. ایک اسپیسیفک مالک کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے بعد یہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. سر نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میں چاہے ایک اسپیسیفک گروپ ہو, کیا جب اسپیسیفک گروپ بن جاتا ہے تو آزادی اظہار کا ان کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, آپ اس بات کو سمجھیں. یہ جو کانسیپٹ جہاں سے آیا ہے, آپ مغربی سوسائٹیوں کو اگر آپ یورپ اور امریکہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں, دیکھیں ایسا ہی ہے. کسی بھی شخص کو کچھ بھی کہنے کی اجازت ہے انلیس کہ وہ کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے, کسی کے خدا کو برا نہ کہے. تو پھر اتنا ریئیکٹ کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یہ غلط ہے نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم سوسائٹی اوپن ہو رہی ہے, یہ چیزیں گفتگو سے طے ہوں گی. اور جنہوں نے سر کرٹیسائز کیا ہے نا, یہ بڑی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں اور یہ وہاں پر جا کے آزادی صحافت کا سب سے زیادہ پرچار کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہ کیا ایوالو ہوں گے, یہ تو آلریڈی ایوالوڈ ہے. نہیں, یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بہت کچھ ہم لرن کر رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ لرن کریں گے. یہ بڑی وائبرنٹ قوم ہے اور سوشل میڈیا کی موجودگی میں اب کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحافی ہوں اور آپ صحافی نہیں ہیں. ہر وہ شخص جو اس ٹیلی فون کو یوز کرتا ہے وہ صحافی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اوپینین ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں ذاتی, تو اس کے لیے آپ کے ثبوت ہونا چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے یار یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, اوکے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کہیں جناب مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایز لانگ ایز اگر آپ یہ ڈیسنسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, تو اس بات کو سمجھیں. آزادی صحافت کا مطلب ہے ٹالرنس, وہ ٹالرنس جو کسی دوسرے کو اس کے نظریے کے مطابق زندہ رہنے کا حق دے اور آپ اس کی رسپیکٹ کریں. ہمیں وہ مجھے افسوس ہے, میں دیکھیں حامد میر صاحب ہوں, مالک صاحب ہوں, میں منصور صاحب ہوں, میں اور یہ بڑے آنریبل لوگ ہیں اپنے پروفیشن میں. انہوں نے بڑا, ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. وی نیڈ سر مسئلہ یہ صاحب کہ بزنس مین کے لیے کام کرنے والے لوگ اس کے ایجنڈے کو آگے لے کے جاتے ہیں. سر صحافت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے. میرے ساتھی اینکر اس بات سے مانے یا نہ مانے کہ جو بھی چینل کا مالک ہے
نیوز بھی اس کی پالیسی کو فالو کرتا ہے اور جو ایڈیٹوریل پالیسی اور جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے مطابق کیے جاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں پہ بول میں بیٹھا ہوں نا, تو یہ اس چینل کے مالک شعیب شیخ صاحب, بالکل, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیز یہاں پر مستقل کرنا شروع کر دوں جو ان کو پسند نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک خاص حد تک تو ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس گنجائش کہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ریشنل کی بنیاد پر, لیکن ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا, جو بھی کسی بزنس کا مالک ہے اس کی رائے, اس کی اوپینین اس پہ پریویل کرتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اٹس اے فیکٹ آف لائف. اگر کوئی جیو کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ شکیل صاحب کی مرضی کے بغیر پروگرام کر رہا ہے, اور دنیا کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ میاں عامر محمود صاحب کی مرضی کے خلاف ہے, یا ایکسپریس کا اینکر یہ کہتا ہے جی لکھانی صاحب تو مجھے کہتے رہے یہ نہ کرو, میں نے کہا میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, یا اے آر وائی کے ہمارے کوئی دوست یہ کہیں کہ بھئی ہم نے کر لیا ہے, ایک خاص حد تک ایک ٹالرنس ہوتی ہے, بس اگر آپ اس لائن سے جب اب آگے آتے ہیں تو پھر وہ معاملہ گرے ہو جاتا ہے, پھر وہ کہیں اور ہو جاتا ہے. اب بہت ہمارے اینکرز نے تکلیف ہوئی ہے, ہمارے اور بہت سارے صحافیوں کو, بڑا او جی یہ کیا کہہ دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے. آن اے لائٹر نوٹ, میں ایک کلپ ہے پرانا کہ, اور یہ کلپ ملک ریاض صاحب کا ہے, انہوں نے جیو کو انٹرویو دیا, انہوں نے ایک گفتگو کی سلیم صافی صاحب کے ساتھ. آج کل سلیم صافی صاحب بڑے چیمپئن ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے, تو میں وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں. اچھا, ملک صاحب بہت قابل احترام ہے اور انہوں نے بھی سچ بولا. ایکچولی میں یہ کلپ میں دکھا رہا ہوں یہ کہ ملک صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں نا وہ سچی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی بات پر کوئی ریاکشن نہیں آیا. ان کی بات پر کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ جو جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے تو ویسی بات بھی نہیں کی. ذرا وہ کلپ پہلے سنوا دیں, پھر اس کے بعد میں وہ اپنے جو تمام ہمارے اینکرز ہیں میں پھر ان کے سامنے یہ سوال کرتا ہوں کہ ذرا اب آپ جواب دیجئے. اب دیکھیں بات یہ ہے, یہ ملک ریاض صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں نا یقین کریں سچ کہہ رہے ہیں. میں بہت ساری چیزوں پر ان پر کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن یہ جو گفتگو ہے نا بالکل پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا, یہ حقیقت ہے. بالکل ٹھیک بولا. رشوت لوگ لیتے ہیں, یہاں پر کیا ہوتا رہا, اور یہ بات دیکھیں, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اینکرز جو ہیں بہت سارے اینکرز چھاتا بردار ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کو, کوئی پریکٹیکل رپورٹنگ نہیں کی ہوئی, کچھ نہیں کیا ہوا, چند لوگوں نے کیا ہوا, لیکن اپنے تعلقات کی بنا پر, کنیکشنز کی بنا پر, مالکان کے خاص منظور نظر ہونے کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے پرائم ٹائم شوز کیے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں. ملک ریاض صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا جی, اس پہ تو کوئی کسی نے آزادی صحافت کا اور اس وقت یہ کوئی ایشو نہیں بنایا, کیوں؟ ملک ریاض صاحب سچ بولا, انہوں نے کہا اچھا اس پہ آپ نے دیکھا سلیم صافی صاحب بیٹھ ہی گئے, میں بہت گنہگار ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ جس چینل میں وہ کام کرتے ہیں, بالکل, ابھی اگر تھوڑا سا میں نے کچھ اور سوال کیا نا تو بس جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا اتنے ساڈا بھی کام ختم ہو جاسی, کال آ جانی سیدھی, اسی بھی پھر نکل جاتے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل ایک بہت پیارے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. انہوں نے ہمیشہ دعائیں مانگی ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے اظہار خیال کیا ہے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خامیاں کوتاہیاں وہ کیا تھیں. اس کو میڈیا اور ان کے درمیان عزت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. اور یہ میں نے ملک صاحب کی بات دیکھیں, ملک صاحب نے بھی سچ بولا ہوا ہے, بالکل ایسا, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ, لیکن اس وقت تو کسی نے کوئی نہیں کچھ کہا, کوئی نہیں بولا, اس لیے کہ وہ ملک ریاض تھا. وہ سب تمام چینل جو ہیں اشتہار لیتے ہیں اور وہ انٹرسٹ بڑے بڑے طاقتور, نہیں ایک سیکنڈ ذرا بات آپ بھی مجھے کمپلیٹ کر لینا, بیچ میں بولنے لگ جاتی ہیں آپ کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں, تو اس لیے کوئی انہیں ٹچ نہیں کر سکتا. تو اس وقت یہ سارے بیٹھ گئے, ہر وقت بیٹھ جاتے ہیں, لیکن مولانا طارق جمیل کو پکڑ لیا. اوہ جناب یہ کہہ دیا انہوں نے, یہ صحافیوں کے بارے میں, میڈیا کے بارے میں بڑی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. او بھائی میڈیا کے بارے میں تو سچ فہمی بتائی ہے انہوں نے. آپ جائیں ابھی سڑک پہ, آج کل تو رکشے وغیرہ بند ہیں, ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں, کسی چینل کا نام بتائیں, کسی اینکر کا نام بتائیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہاں سے سارا معاملہ ان کا ہو رہا ہے. آپ اسٹریٹ وزڈم جو ہے, لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگ بہت چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کہی نا کہ ہمیں اپنی منافقت کو ختم کرنا ہوگا, ہمیں جو سچ ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بات کرنے سے بات ٹھیک ہوتی ہے, گفتگو کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے.
گفتگو نہ کرنے سے یا کسی کو زبردستی گفتگو سے روکنے سے معاملہ خراب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان. بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز ہوں گی سپہر 2 سے 3 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے. اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں اور اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں. کیا پتا کس کی مدد ہو جائے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.